خون مونگ لینا جو ہے یہ تو ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے. اور دوسروں کے گوشت کو ایسے نوچ لینا کہ ہڈی پر ان سے نشان تک باقی نہ رہے. کیا یہ سارا احتساب استحصال ساری ایکسپلائٹیشن جس سے آپ کہتے ہیں محنت کشوں کی مزدوری کے ماحصل کو اس طرح سے نچوڑ کے لے جانا, اس انداز سے نوچ لینا ان کے ہاں کہ ان کی ہڈی کے اوپر اس کا نشان تک باقی نہ رہے, ننگے ہوتے کھڑے ہوتے, یہ تھا جرم ان کے, یہ تھا بنیادی تصور جرم کا. کیا یہ اسی معاشرے تک مختص تھا؟ کیا یہ کسی مملکت کے قانون کی کسی شک کی خلاف ورزی کا نام ہے؟ یہ تو ایک اصل و بنیاد کا نام ہے, یہ تو ایک نظام کا نام ہے, یہ تو زندگی کی روش کا نام ہے. ایک روش زندگی تو اس نے یہ کہا کہ ہر ضرورت, کہا یہ کہ ہر محنت کش کو, محنت کش کا لفظ ہم کیوں استعمال کریں جبکہ ہمارے یہاں یہ صرف مزدور کے معنوں میں آ گیا ہے. ہر شخص جو کچھ کام کرتا ہے صحیح کا لفظ ہے قرآن, وہ اس کے اصل کا مالک ہے. بطیر خاطر اپنی خوشی سے وہ کسی کو کچھ اس میں سے دے دے, ٹھیک ہے, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ زبردستی استبدادن اس سے وہ چھین لے. یہ چیز پھر منفی ہے کہ اس سے چھین نہ دے. ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان کے بعد میں حق للسائل والمحروم, کسی کو محروم کر دینا تو ایک طرف, جو کسی حادثے کی وجہ سے خود محروم ہو گیا ہے کسی طرح سے, وہ ایز آف رائٹ لے سکتا ہے دوسرے کو. حق معلوم ایک حق ہے, اور حق بھی ایسا جس کا ہر ایک کو علم ہے کہ اس کا حق ہے, یہ جو لے رہا ہے. خیرات کا تصور غلط ہے. خیرات سے تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرات سے تو دل پتھر کے ہو جاتی ہے. دینے والے کے دل کے اندر ایک روح پیدا ہوتا ہے, دینے والا جو ہے اس میں کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. حق معلوم للسائل والمحروم. ایک نظام تو یہ ہوا, اور اس کے بالکل برعکس دوسرا نظام یہ ہے کہ دوسروں کے ہاں کے درخت کے پھل کو کاٹ کر اپنے یہاں لے جانا, ان کی بھیڑوں کی چون تک مونگ لینا, ان کی ہڈی پر سے گوشت اس طرح نوچ لینا کہ نشان تک باقی نہ رہے. یہ کوئی خاص جرم یا خاص فعل یا خاص عمل نہیں ہے, یہ ایک نظام ہے اس قسم کا. جتنا لوٹ سکو لوٹ لو. قانون اگر اس کو جائز قرار دیتا ہے, لیگلی ویلڈ قرار دیا جاتا ہے اگر اس کو, بالکل ٹھیک. نظام کا فرمایا تھا کیا ہے, ایک دنیا جرم بین جرم جس کو آپ کے نظام میں, آپ کے آئین میں, اپنے قانون میں جائز قرار دیا. تو جو بینتن نے کہا تھا, وہ جو مارکس کا پیش رو تھا جس نے یہ طرح ڈالی تھی اس طرح کی تصور کی, اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جسے تجارت کہتے ہو یہ ایک قانون چوری ہے, قانونی چوری. تو جرم کے یہ معنی تھے عربوں کے ہاں, اور قرآن کریم نے یہ لفظ خاص طور سے چنا ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا ہے, یہ کسی خاص ضابطۂ قانون کی کسی ایک دفعہ کی خلاف ورزی کا نام جرم نہیں ہے. یہ تو ایک ذہنیت کا نام ہے, تصور زندگی کا نام ہے, نظام حیات کا نام ہے, مملکت کی روش کا نام ہے. وہاں تو دینا ہے, یہاں لوٹ لینا ہے, خصوص لینا ہے, نوچ لینا ہے.
اور اسی لیے قرآن کریم نے مجرمین کو مترفین کہہ کے پکارا. یہ دوسری اصطلاح ہے قرآن میں. مترفین ہوتا ہے دوسروں کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرنے والا. 11/116. اب دیکھیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے نا کہ وہ اپنے مطالب کو خود واضح کرتا چلا جاتا ہے، اپنے الفاظ اور آیات کے معانی خود بیان کرتا ہے. مجرمین کی وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. ظلم اطراف دو لفظ اس میں آ گئے. ظلم کرنے والے وہ جو رویش کی میں نے کہا اتباع کرتے ہیں اس چیز میں ماں اترے تھی دوسروں کی کمائی پر خوشحالی اور عیاشی کی زندگی بسر کرنے والے. وَقَانُوا مُجْرِمِينَ یہ ہیں جنہیں مجرم کہا جاتا ہے. یہاں آپ کے یہاں چوری یا ڈاکہ یا گرفتاری کے الفاظ نہیں آئے ہیں. ظلم کے تو معنی ہوتے ہیں کہ جو شے یا جو شخص جس مقام پہ ہونا چاہیے اسے وہاں نہ رکھا جائے. غریب سے میں اس لیے مقام انسانیت چھین لینا کہ اس کے پاس دولت نہیں یا اس میں جرم سے دوسروں کی دولت کو لوٹا نہیں ہے، اسے اس کے مقام انسانیت سے ہٹا دینے کی بات ہے. اور دوسرا کہ جس میں غرض انسانیت کی کوئی خوبی نہیں ہے بلند ترین مقام دے دینا اس کو ظلم یہ ہے. ناہمواریاں پیدا کرنا، مدارج کا معیار غلط قرار دینا، اس ظلم کا ایک نتیجہ اصرار دوسروں کی کمائی پر نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرنا. محنت کرنے والا تو جان مار کے صبح سے شام تک محنت کرے تو مشکل ہوتی ملتی ہے. یہ جو عیاشی کی زندگی بسر کرنے والی بات ہے وہ قانون مجرمین کا ہے، یہ مجرم نہیں کر سکتے. 11/116 غالباً میں نے رکھا. پھر ان میں سے بھی مدارج کہا یہ جرم ہے. اس جرم کا ارتکاب ہوتا کیسے؟ چوری تو محسوس طور پہ نظر آ جاتی ہے کہ کرا دیا اس نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ ڈال دیا. یہ سینے بنا بنا کے دوسروں کے گھروں کے دوسروں کے خون مونگ لیتے ہیں، دوسروں کا گوشت ووشت لیتے ہیں، دوسروں کے سارے پھل گھر میں لے جاتے ہیں، سینے بنا کر تدبیریں کر. اگر وہ برسر اقتدار کرتا ہے تو یہی ان کی اسکیمیں قانون کہلاتی. سنیے کون لوگ یہ کرتے ہیں؟ یہ بیچارے جو عوام پھر رہے ہوتے ہیں ان کا تو گوشت نوچا جانا ہوتا ہے، انہیں کی تو اون ہوتی ہے جو ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈتے کون ہیں؟ 6/124 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. کہا یہ جو ہے یہ طبقہ دوسروں کی کمائی پر عیش کی زندگی بسر کرنے والا، دوسروں کے پھل کاٹ کر اپنے گھر لے جانے والا، ان کے جو اکابر ہیں وہ ہیں اصل ذمہ دار. یہ اکابر کرتے کیا ہیں؟ لے یمکروا فیہا، وہ اس قسم کے یہ مکر کا لفظ تو آپ نے دیکھا، فریب انگیزیاں تدبیریں بھی ان کو کہتے ہیں. اس قسم کی